بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، کل ہم نے ہجرت کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے جو مختصر سوالات تھے وہ حل کیے تھے ہم نے۔ آج ہمارا سبق جہاد سے شروع ہو رہا ہے۔ جہاد جہد سے نکلا ہے، جس کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا۔ دیکھیں بک کے اوپر کھڑا ہے۔ اسلام میں ہر اس کوشش کو جو دین اسلام کی اشاعت یعنی پھیلاؤ کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی تمام مالی جسمانی قوتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاد کے بہت بڑے فضائل آئے ہیں، اور جہاد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے جنت کی طرف جانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا، یعنی محنت اور تکلیفیں اٹھائیں، ہم ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے۔ جہاد یہ نہیں ہے ہر انسان کھڑا ہو جائے، وہ کہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ جہاد یہ باقاعدہ طور پر ایک منظم طریقے سے ایک کوشش ہوتی ہے بیٹا، کہ جس طرح بک والے نے لکھا ہے کہ اسلام میں اس کے واضح اصول ہیں، قواعد ہیں اور ضوابط ہیں، یعنی بغیر کسی نظم اور بغیر کسی امیر کے کوئی شخص بھی یا گروہ اپنی مرضی سے مسلح جد و جہد نہیں کر سکتا، کہ جب تک امیر کا حکم نہ ہو، جب تک اس حکومت کی طرف سے جو حاکم ہے اس کی طرف سے اس کا اعلان نہ ہو، یا ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس کا حکم نہ دیا گیا ہو اسلامی ریاست کی طرف سے، اور اس کے اوپر وہ مجتہدین ائمہ باقاعدہ طور پر مشاورت ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر اس چیز کا اعلان ہوتا ہے کہ اب یہ جہاد ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی، ایک اسلامی ریاست اس کا حکم نہیں کر رہی، اور اس کے اندر اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہے وہ اس کو حکم نہیں کر رہا، اگر کوئی مسلح گروہ اس بات پر اس جد و جہد کو شروع کر دیتا ہے تو اس کو فساد اور بے فعل ارض اور گویا کہ موجودہ دور کے اندر دہشت گردی کا نام دیا جائے گا، کہ اس لیے کہ یہ جب تک ریاست اس کے اوپر رضامند نہ ہو اس وقت تک یہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے دیکھیں جہاد کی پھر قسمیں آئی ہیں، کہ یہ جو جہاد ہے یہ انسان ہر وقت کر سکتا ہے۔ کہ اب جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ انہوں نے 3 قسمیں لکھی ہیں بک کے اوپر۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جہاد بالعلم۔ اب جہاد بالعلم کیا ہے؟ جہاد بالعلم یہ ہے بیٹا کہ آپ نے کسی برائی کو دیکھا، کسی کے اندر کوئی خامی دیکھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ علم اور دانش کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو نصیحت کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جھگڑنا ہے، اس کے ساتھ بحث تبحیث کرنی ہے۔ تو جہاد بالعلم کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا اچھا پیغام دینا ہے یا آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو ایک اچھے انداز کے ساتھ ہو، اچھے الفاظ کے ساتھ ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بک کے اوپر جو حوالہ دیا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ آپ کیا کریں؟ لوگوں کو اپنے رب پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت اور دانش اور خوبصورت نصیحت کے ذریعے سے، یعنی آپ اس انداز کے ساتھ دوسرے کو اچھائی کی طرف لائیں، آپ اس انداز کے ساتھ دوسرے کو سمجھائیں کہ اللہ فرماتا ہے حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، تاکہ اس کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو، کہ وہ اپنی اس کے اندر اپنی عزت نفس سمجھتا ہو، اس کی مجروح ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ میرے اوپر تان کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا گیا کہ علم کے ذریعے سے جہاد کرو، کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو بلاؤ، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے آپ اس کو پھیلائیں، اس کے ذریعے سے جہالت کو دور کریں، جہالت کی تاریکی کو دور کریں اپنے علم کی روشنی کے ذریعے سے۔
دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ فرمایا کہ جہاد بالمال، جہاد کی ایک اور قسم ہے جہاد بالمال۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال جو دولت عطا کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میں نے تمہیں مال عطا کیا ہے اس مال کو ان کاموں میں خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جن کاموں کو، ان کاموں میں خرچ نہ کرو کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جہاد بالمال کیا ہے؟ نیچے دیکھیں کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، یعنی جب مال کی قربانی کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے مال کو قربان کر دیا، جب جان کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی بجائے مال خرچ کرنے کی بجائے، یہ زکوٰۃ کے ٹاپک کے اندر بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے بلکہ جمع کیے جا رہے ہیں، اس کو بڑھانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس میں سے اللہ کے جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں پر خرچ نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ دیکھیں بک کے اوپر بھی آیت انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہے کہ یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، ذہب بیٹا کنز کہتے ہیں خزانے کو، ذہب سونے کو کہتے ہیں اور فضہ چاندی کو کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے سونے اور چاندی کو اکٹھا کیا، اس کا خزانہ بنایا، جمع کیا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ جہاد بالمال، کہ اپنے مال کو ہر اچھائی، ہر بھلائی، جو بھی اچھائی کا فلاح کا کام ہو اس کے اندر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ آپ نے پڑھا ہوگا غزوہ تبوک کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھا سامان لے آئے، بڑھ چڑھ کر لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو اللہ کے راستے کے اندر مقابلہ کیا اپنے مال کو خرچ کرنے کا۔ یعنی ہر وہ مال جو آپ کسی بھی اچھے کام کے اندر خرچ کرتے ہیں وہ جہاد بالمال ہو جائے گا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں آپ، اس کے ذریعے سے آپ غربت ختم کر رہی ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں اس مال کے ذریعے سے۔ اب تیسری قسم کیا ہے؟ جہاد بالنفس۔ یہ جہاد بالنفس یعنی اپنے جسم اور جان سے جہاد کرنا۔ اب اس میں کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یعنی اپنے جسم اور جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، ایک تو یہ ہو جائے گا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی فرما برداری میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ انسان اپنے مال کی، جان کی، کسی چیز سے دریغ نہیں کرتا قربان کرنے سے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہے؟ قربان کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا جہاد بالنفس، یعنی اپنی ذات کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، کہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، کہ اس نے اپنی جان کو کیا کر دیا؟ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگ شہید کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شہید کو مردہ کہنے سے بھی منع فرمایا کہ تم کیا کرو؟ شہید کو مردہ بھی نہ کہو، کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو کر اس نے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کیا کی ہے؟ اس نے حاصل کر لی ہے۔ تو خیر یہ جہاد کے فضائل میں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کل۔ تو جہاد بن نفس کیا ہے؟ کہ اپنی خواہشات کو، یہ جہاد اکبر بھی اس کو کہا گیا ہے، یہ سب سے جہاد کی اعلیٰ قسم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اس لیے کہ انسانی خواہشات ہی اس کو گمراہی کے راستے پر ڈالتی ہیں۔ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ دوسروں پر ظلم بھی کرتا ہے، دوسروں کے اوپر زیادتی بھی کرتا ہے، اور دوسروں کے حقوق بھی پامال کرتا ہے۔ کہ فرمایا کہ اگر یہ انسان اپنی خواہشات کو
اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہاد اکبر ہے۔ کیا؟ یعنی اپنی تمام توانائیاں اور صلاحیتیں اور اچھے کاموں میں لگانا، یہ کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے، کہ اپنی صحت ہے، اپنی توانائیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں، جتنی بھی ہر اچھے کام کو کرنا، یہ کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے۔ اسلام کے اندر اس کو سب سے بڑا مقام اور سر سے بڑا درجہ دیا گیا۔ گویا کہ ہم نے آج کتنی چیزیں پڑھی ہیں؟ 3 چیزیں پڑھی ہیں۔ جہاد کا لغوی معنی، مفہوم، پھر یہ ہے کہ جہاد کیا ہے، کس طرح کرنا چاہیے۔ جہاد ایک منظم کوشش اسلامی ریاست کی طرف سے، جو اسلامی سربراہ مملکت کا جو سربراہ ہے وہ اس کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے، تب جہاد شروع ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ جہاد کی 3 قسمیں پڑھی ہیں بیٹا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ ہم جہاد کے فضائل پڑھیں گے۔